پہلا حق اس کا یہ ہے کہ ایسی عورت سے شادی کرو جو شریف النسب ہو، شرافت اس کے اندر ہو، اور شریعت کے پابند ہو وہ لوگ، جس خاندان کی وہ لڑکی ہو اس سے نکاح کرو، کیونکہ یہ اولاد کے حق میں سے ہے۔ اس کے بعد دوسرا حق یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہو جائے اس کا اچھا نام رکھو۔ تیسرا حق اس کا یہ ہے کہ اس کی دینی تربیت کرو، یعنی اس کی مائنڈ پروگرامنگ کرو دینی اعتبار سے، کیونکہ بچے کی مائنڈ پروگرامنگ دینی اعتبار سے اگر نہیں ہوئی تو اس کے ٹھیک مخالف اس کی مائنڈ پروگرامنگ جو ہے وہ مخلوق سے متاثر دنیا، شیطان اور نفسیات پر ہوگی۔ اب ہم اپنے بچوں کو جب ڈراتے ہیں تو کتے، بلی، چوہے، بندر، پتہ نہیں کس کس چیز سے ڈراتے ہیں۔ وہ بچہ جو ہے مخلوق سے، چونکہ وہ اتنی چیزوں کو نہیں جانتا، بعض بچوں کو ایسی چیزوں سے ڈرایا جاتا ہے جو حقیقت میں نہیں ہوتی، بس ایسے کوئی نام دے دیا اور بچے نے ڈر کے پوچھا کہ یہ کیا ہے، وہ اسی سے اس کو ڈرانا شروع کر دیا۔ اب چونکہ مائنڈ کے دو حصے ہیں، ایک تو اس کا شعوری حصہ ہے جو سمجھتا ہے، ایک لاشعور ہے جو نہیں سمجھتا، تو لاشعور میں وہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جاتا ہے، اور پھر جب آدمی بڑا ہوتا ہے وہ بچہ، تو پھر ہمیشہ وہ مخلوق سے متاثر رہتا ہے، وہ کبھی بھی مخلوق سے اتر نہیں ہو سکتا، باہر نہیں نکل سکتا۔ یہ ہم لوگ کرتے ہیں، تو اس کو انکار کیا گیا کہ بچے کی جو تربیت ہے وہ دینی تربیت کی جائے، اور جب وہ بولنا سیکھے تو سب سے پہلے اس کو اللہ کہنا سکھایا جائے، اور پھر قرآن کریم میں سورہ بنی اسرائیل کی آخری 2 آیتیں جس میں اللہ جل جلالہ امن والوں کا تعارف ہے، ان کو اس کو یاد کرایا جائے، اور یاد کرانے کے بعد پھر اس بچے کو جب وہ بڑا ہو جائے پھر اس کو دوسری تعلیم دی جائے۔ لیکن ہم جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے اس کو تعلیم بھی دوسری، دیکھیے آج کورٹ نے اس پر زیادہ توجہ دی ہے کہ بچوں کا جو بیگ کا بوجھ ہے وہ زیادہ ہے، یعنی اس کی کیپیسٹی سے زیادہ ہے، تو اس کو بوجھ کو کم کرو۔ اتنی کتابیں بچے کے اوپر لدی ہوئی ہے کہ اسے اللہ جل جلالہ امن والوں، قرآن، حدیث، اس کا تعارف کہاں کریں گے، کہاں کرائیں گے ہم؟ دیکھیے ایک تربیت کے اعتبار سے جو ابھی ایک جرمن سائنٹسٹ نے اس کو واضح کیا ہے اور اسلام میں پہلے سے ہے، وہ یہ ہے کہ کسی بھی بچے کو جب تعلیمی سسٹم پر استعمال کیا جاوے تو 8 سال کی عمر سے پہلے ہرگز نہ کیا جاوے، کیونکہ دماغ کے اندر 36 ایسی ونڈو ہے، 36 جو ٹائم کے حساب سے کھلتی ہے۔ جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو تمام ونڈو اس کے دماغ کی بند ہوتی ہے، پھر آہستہ آہستہ اس کی ونڈو کھلتی ہے پہلی، تو پہلی ونڈو جب اس کی کھلتی ہے تو بچہ کیا کرتا ہے، وہ چیزوں پر غور کرنے لگتا ہے، غور سے دیکھتا ہے، ماں کی طرف غور سے دیکھنے لگتا ہے، باپ کی طرف دیکھنے لگتا ہے، پھر وہ جب اس کی دوسری ونڈو کھلتی ہے تو وہ اس کو سمجھنے لگتا ہے کہ یہ لوگ جو میرے قریب کے ہیں یہ میرے اپنے ہیں، پھر وہ ان میں سے کسی کو دیکھ کر مسکرانے لگتا ہے، ماں کی گود میں سکون محسوس کرنے لگتا ہے، کسی دوسرے گود میں دے تو رونے لگتا ہے، اس کو تھوڑا ہی پتہ ہے یہ بات کہ میں کسی اور کی گود میں آ گیا ہوں، کیوں؟ کیونکہ اس کی جو سینسر ونڈو ہے اس نے اس کو بتایا کہ یہ جو گود جس میں تو آلریڈی رہتا ہے یہ تیرے لیے جو ہے محبت کی علامت ہے۔ پھر اس کی تیسری ونڈو، چوتھی ونڈو جب کھلتی ہیں، ان کے اعتبار سے اس کی تعلیم کا ایک نظام ہے، اس نے پیش کیا ہے۔ حالانکہ اسلام میں بچوں کی تربیت پر جتنی احادیث اور سسٹم ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کا، اس سے تمام کی تمام وہ میل بھی کھاتی ہیں اور ان میں کچھ زیادہ بھی ہے۔ جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی عورتیں اپنے بچوں کو جب وہ دودھ پیتے تھے تو روزہ رکھوایا کرتی تھی۔ آج آپ لوگ مت رکھوائیے روزہ، کیونکہ ابھی تو ہم ہی تو رکھنے کو تیار نہیں ہوئے، ان کو کیا کرائیں گے؟ تو وہ روزہ رکھواتی تھی ان کو، وہ روزہ دار تھوڑے ہوتے تھے بچے، کیونکہ ان کو دودھ نہیں پلاتے تھے۔ جب سحر سے لے کر کے افطار تک بچے کو بھوکا رکھا جاتا تھا، تو غور کیجئے کہ ان کے بچوں کی روحانی تربیت کتنی اونچی رہی ہوگی۔